السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا میں ہزاروں قومیں آئی ہیں، ترقی عروج کی بلندیوں تک پہنچی، مگر پھر ان پر زوال آیا اور وہ تنزلی کے گہرے گڑھے میں جا گری۔ آخر ترقی کے بعد پستی، عروج کے بعد زوال، کامیابی کے بعد ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ قومیں ترقی کی بلندیوں تک پہنچ کر پستی کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے چند اسباب جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ کر اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچا سکیں جو زوال کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور نعمتوں کی ہمیشگی نصیب فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پارہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اللہ پاک جب کسی قوم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں دنیا میں ترقی، عروج، عزت اور خوشحالی، امن و سلامتی نصیب فرماتا ہے، تو ان سے بلا وجہ یہ نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ جب قوم بگڑتی ہے، اچھے اعمال کی جگہ برے اعمال کرنے لگتی ہے، اچھی صفات کی جگہ بری صفات اپنا لیتی ہے، محنت کی جگہ سستی کا شکار ہوتی ہے، فرض شناسی کے بجائے لاپرواہی سے کام لیتی ہے، تقویٰ کے بجائے گناہ کا راستہ اختیار کرتی ہے، شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرتی ہے، تو ان قوموں کی عزت کو ذلت میں، خوشحالی کو تنگ حالی میں، عروج کو پستی میں، ترقی کو زوال میں اور کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قدرت کا یہی اٹل قانون ہے۔ اس زمین پر ہزاروں قومیں آئی، انہیں ترقی، عروج، عزت، خوشحالی، امن، سلامتی کی نعمتوں سے نوازا گیا، مگر جب انہوں نے نعمت کی ناقدری کی تو انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ قوم عاد، انہیں طاقت عطا ہوئی، مال دولت سے نوازا گیا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، نعمتوں کی ناقدری کی، تو رب قہار نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا اور یہ نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ دوسرے نمبر قوم سمود، فن تعمیر کی ماہر قوم، اللہ پاک نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی، طاقت عطا کی، مال و دولت سے نوازا، دنیا میں عزت عطا عنایت فرمائی، مگر یہ سرکش ہوئی، ناشکرے بنے، قدرت نے شدید زلزلے سے انہیں تباہ برباد کر دیا۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود کے حالات تھے۔ جب تک
قوم اپنی حالت نہ بدلے اللہ پاک نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ جب قوم اپنی حالت بدل لے، اچھائی کی جگہ برائی اپنائے، شکر کی جگہ ناشکری کرے، فرما برداری کے بجائے نافرمانی کرے، تو اللہ پاک کے قہر کا کوڑا برس جاتا ہے، پھر انہیں کچھ بھی مہلت نہیں دی جاتی، انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا جو ابھی تلاوت کی کہ عروج و ترقی کوئی وراثتی شے نہیں ہے۔ عروج اور ترقی جو ہے کوئی وراثتی شے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں قوم ہمیشہ ترقی ہی کرے گی، فلاں قوم ہمیشہ پستی میں ہی رہے گی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ترقی، عروج، کامیابی، عزت، شان و شوکت، ان سب نعمتوں کا تعلق نسب، نام اور پیسہ اور رنگ روپ سے نہیں، بلکہ ترقی عروج کا تعلق اعلیٰ کردار سے ہے۔ کس سے ہے؟ اعلیٰ کردار سے ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قومیں بڑی ہوں یا چھوٹی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے ہم وطن، ہم نسب، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے قرابت دار، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد، جو بھی اللہ پاک کی نعمت کی ناقدری، ناشکری کرے گا، اس سے نعمت چھین لی جائے گی۔ دیکھیے اہل مکہ عموماً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ پاک نے انہیں نعمتوں سے نوازا، انہیں کعبہ شریف کی خدمت کا موقع بخشا گیا۔ مکہ مکرمہ جہاں کوئی پھل، کوئی سبزی، کوئی اناج نہیں اگتا، اس شہر میں انہیں ہر قسم کے پھل اور اناج عنایت کیے گئے، ان کے لیے تجارت کی راہ ہموار کی گئی۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اہل مکہ کی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر انہوں نے نعمت کی ناقدری کی۔ دنیا کا سب سے بڑا نشان توحید یعنی کعبہ شریف، اسی مقام جو ہے اسے مقام شرک بنا دیا۔ اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ پاک کی آیت سے منہ پھیرا، اہل حق یعنی صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر نتیجہ وہی نکلا، میدان بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں ملا دیا گیا، اور یہ ایسی شکست سے دوچار ہوئے کہ عبرت کا نشان بن کر کے رہ گئے۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ اللہ پاک کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبتی تعلق رکھنے والے کعبہ معظمہ کے خدمت گزار آخر کیوں شکست سے دوچار ہوئے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اللہ کسی کی نعمت کو نہیں لیتا۔ جب قوم شرکس بن جاتی ہے، جب قوم جو ہے ناشکری بن جاتی ہے، تو پھر وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے، یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ توجہ سے سنیے گا، یمن کے ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بے مثال نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی بستی کی آب و ہوا ایسی صاف اور پاکیزہ تھی کہ اس بستی میں نہ مچھر تھے، نہ سانپ، بچھو، نہ مکھی، نہ کھٹمل، موسم نہایت معتدل، نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ بہت سردی، زمین بہت زرخیز تھی، ان کے باغ پھولوں سے لدے رہتے تھے، حتیٰ کہ کوئی شخص سر پر ٹوکرا اٹھائے باغ سے گزر جاتا تو اس کا ٹوکرا قسم قسم کے پھلوں سے بھر جاتا تھا، اسی پھل توڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنی کثرت سے پھل لگتے تھے۔ غرض کہ یہ قوم بہت خوشحال، امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر انہوں نے سرکشی کی۔ اللہ پاک نے اس بستی میں 13 انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے۔ ان سرکشوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا، تکبر کیا، کفر پر اڑے، ضدی بنے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی تو رب قہار کا قہر ان پر برس پڑا۔ اللہ پاک نے ان پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے باغات، مکانات سب جو ہے غرق ہو کر کے فنا ہو گئے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، معلوم ہوا ترقی عروج کا تعلق نام و نسب سے نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون زیادہ پیسے والا ہے۔ ترقی عروج کے لیے کردار دیکھا جاتا ہے، کردار دیکھا جاتا ہے۔ ابھی میں نے جو قوم سبا کے بارے میں بتایا، اس کا تو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، 22ویں پارے کے اندر ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، اپنے رب کا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے، ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے انہیں یہ بدل دیا، اور ہم اس کی سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت واضح بات ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جب تک وہ چیز اپنا مقصد پورا کرتی رہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کا مالک اس شے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اگر وہ چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے تو نہ اس کی قدر قیمت باقی رہتی ہے، نہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک قلم کو ہی دیکھ لیجئے، قلم کا مقصد لکھنا ہے، جب تک قلم لکھتا رہے گا لوگ اسے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، جب یہ لکھنا بند کر دے تو اس کی پہلے سی قدر و قیمت نہیں رہتی، نہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، نہ سینے سے لگا کر رکھا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، جب تک ہم ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے ترقی اور کامیابی عروج ہمارا مقدر رہے گی۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں نبھانا چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، اے مسلمانوں، لوح محفوظ میں تمہارا یہی وصف لکھا ہے کہ تم سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو، سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو۔ تمہارے لائق یہی ہے کہ تم اس منصب کی حفاظت کرو، یعنی ہمیشہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار، فرما بردار ہو۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے امت مسلمان کے 4 اعلیٰ اوصاف بیان فرمائے، اور یہ چاروں اوصاف اصل میں امت مسلمان کے یہ 4 ذمہ داریاں ہیں، بلکہ مقصد زندگی ہیں۔ بس ایک اوصاف کے بارے میں ہم سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے زندگی کا پہلا مقصد ہے خیر الامم، یعنی بہترین امت ہونا۔ جس طرح گلاب کے لیے خوشبو ہوتی ہے کہ اور سورج کے لیے روشنی لازم ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے اپنے اعمال افعال کے لحاظ سے تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر ہونا لازم اور ضروری ہے۔ عبادات و معاملات ہوں یا اخلاق و عادات، گر زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے آخری لمحات تک ایک مسلمان خیر ہی خیر ہو، بس پوری زندگی قرآن و سنت کا دامن تھامے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلتا جائے، بس یہی جو ہے زندگی کا مقصد ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی آج نہیں دیکھی جاتی ہمارے اندر یہ چیزیں جو ہونی چاہیے۔